جو ہم لیکچر کے لیے، تو پہلے ہمارا نماز میں کتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، کتنے بیلنس ہے، کتنے ہم نماز چھوڑ دیے، اس کا سوال ہوگا، باقی سب باقی. تو پہلے نماز کا سوال ہے، تو پہلے نماز کو ہم درست کریں. چلو آج تک غفلت ہوئی، آج تک غفلت ہوئی، اس کو ابھی ریکٹیفائی کرنا. ریکٹیفائی کیسا کریں گے؟ خزانہ عمری کا طریقہ. میں پہ آ جاؤں کے ٹیبل اس کے اندر رہیں گا خزانہ عمری کا طریقہ. مدنی چینل کے لیے اس پہ جاؤ، اس کے اندر بھی ایک شارٹ طریقہ ہے. اور خزانہ عمری میں بھی وہ لوگ کیا کیے، شارٹ کر دیے اس کو، مطلب جو جو ضروری ہے وہ پڑھ کے آپ ہر فار ایگزامپل اب میں کیا کروں گا، امیجن کروں گا کہ میں مان لو کہ 1 سال سے میں نمازی بنا، 1 سال سے پہلے پورا میں 36 ایئرس نماز چھوڑ کر، تو مطلب اتنے سال کی میری نماز کمپلیٹ کرنی ہے. تو ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز میں ایکسٹرا پڑھتے گئے، خزانہ عمری کرتے گئے، تو میں جتنے بھی میکسیمم ہو سکتے زندگی باقی نہیں تو ہوتا. اور ایسی کوئی بڑی بات آتی ہے یا کوئی چھٹی کا دن آتا تو تھوڑا ٹائم زیادہ نکال کے 5 نمازیں کریں گے، 10 نمازیں کریں گے، تو میکسیمم ہمارے جو عمر کا خزاں ہوئے نماز کو ہم پورے کر سکتے ہیں. خزانہ عمری ہے، پھر یاسین شریف کی تلاوت ہے، وہ سارا کچھ اہتمام کرو. پھر اس میں جو دن جب آئیں گا اس کا روزہ بھی رہے. کوئی رجب اس کے جو ہے آپ رحمتیں آپ لوٹ سکتے ہیں. تو میں جیسا بول رہا تھا کہ ہم جو ہے جھاڑ کا ایگزامپل لے کے اپنے روحانی موسم کو سمجھیں گے. اب اگر آپ کوئی بھی درخت لیے، درخت مطلب ٹری، سمجھ رہے ہیں، درخت مطلب ٹری. تو اگر آپ کوئی بھی جھاڑ کو دیکھیں گے تو اس کی زینت کیا ہے، اس کے اچھے اگر پتے ہیں، فروٹس ہیں یا فلاورس ہیں تو اس کو خوبصورتی دیتے ہیں. بنسبت اس کی کہ اگر اس کے پتے سوکھ ہے یا سڑ گئے یا اس کو فروٹس نہیں ہے تو جھاڑ کوئی پسند کرے گا نہیں پسند کرے گا. تو ویسے جو کہ انسانی زندگی کا جو جھاڑ ہے اس کے اندر اگر ہری ہری نیکیوں کے پتے لگے رہیں گے تو کیا ہوگا، ہر ایک وہ آدمی کو پسند کرے گا. اگر ہمارے اعمال خراب ہے، ہماری نیکیاں نہیں ہیں، تو ہمارے بھی جو ہے پتے جو ہماری زندگی کے جو پتے ہیں وہ سوکھ جائیں گے، سڑ جائیں گے. پھر اگر ایسا کوئی موقع آیا، روحانی موسم جو آیا، تو کیا ہوتا ہے، یہ موسم میں خاص اللہ کی ہوائیں چلتی، خصوصی ہوائیں چلتی، اور یہ ہواؤں کی برکت سے کیا ہوتا، آدمی اگر تائب ہوتا، تائب مطلب توبہ کرتا سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہواؤں کی برکت سے وہ جو سوکھے پتے وہ سارے کچھ جھڑا دیتا. جب وہ پتے جھڑ جاتے تو کیا ہوتا، پھر نئے پتے آنے کا چانس ہوتا. وہ جب تک وہ سوکھے پتے نہیں جھڑتے تو نئے پتے نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت ہے، وہ پہلے ان پتوں کو ہر چیز نیچرل. اپن دیکھ لو اپنے روزمرہ زندگی کے برتن میں کوئی بھی جھاڑ کرے گا، جب اس کے پرانے پتے جھڑتے تبھی تو نہیں پڑتا آتے کیا. تو ویسے ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ہمارے بھی جو بھی تہوار ہے، وہ اس کے اندر جو پرانے پتے جھاڑنا نہیں. جو انسان کی گناہ ہے، اس کی بدکاریاں ہیں، اس کے کوتاہیاں ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس کا جھاڑ سب چیزوں کی بدولت اس کا جھاڑ جو ہے خراب ہو جاتا ہے. اور یہ خزاں کا جو موسم ہے اس کے اندر تیز ہوائیں جو آتی ہیں تو یہ وہ پتوں کو جھاڑتے ہوئے نکل گئی. تو اس کے بعد بہار کا موسم ہوتا ہے. تو بہار کے موسم میں یہ تینوں مہینے بہار کے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان. رجب، شعبان اور رمضان. اب ان مہینوں میں کچھ ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے، لیکن کچھ خاص دن آتے ہیں، کچھ خاص دن آتے ہیں، کچھ خاص راتیں آتی ہیں. پورا مہینہ تو ویسے ہے رحمت والا، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص رحمت والے دن رکھے، کچھ خاص رحمت والے راتیں رکھے، اور پھر وہ رات میں بھی جو ہے کچھ خاص لمحات رکھے. اب رجب کے بارے میں ہم سمجھ گئے. ویسے شعبان کے بارے میں، شعبان کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ نصف شعبان، 15ویں شعبان. نصف مطلب ہاف مہینہ جب گزر جائے گا تو اس رات کو کیا بولتے ہیں، شب برات. برات مطلب آزاد. جہنم سے جو ہے اس رات اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بنو خلق کی بکریوں کے جو ان کے بال ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. برات مطلب آزادی.
مطلب ان کی گردن جو ہے جہنم کے لیے ہو گئے تھے، ان کو لکھ دیا گیا تھا کہ جہنمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن کیا کر رہا ہے، اپنی جو خاص رحمتوں کی بہار چل رہی ہے، جو لکھے گئے تھے کہ جہنمی ہے، اس دن بنو خلف ایک عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اس بکریوں کے ایک بکری کے انگنت بال آتے، ان انگنت لوگوں مطلب ایک بال کے وزن لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کروں گا. اور یہ شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن جو ہے سارے حکمت کے فیصلے اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیتا تھا. اب جیسا فار ایگزامپل یہ سال شب برات کے آنے والے سال میں کتنے لوگ مرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ملک الموت ہر ایک چیز کا فرشتہ ہے، ملک الجبال ہے، مطلب جبال مطلب پہاڑ کا ایک فرشتہ ہے، ویسے ہواؤں کا ایک فرشتہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، ایک ٹیم ہے، اس کا ایک ہیڈ ہے. ویسے ملک الموت ایک فرشتہ ہے، ملک الموت اس کے سپرد ہو جاتے ہیں، ساری ایک لسٹ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے اندر کس کس کا نام ہے اللہ کو معلوم. تو اگر ہمارے کو شب برات نصیب ہو رہی ہے، شب معراج نصیب ہو رہی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ آنے والے سال یہ رات ہمارے کو ملے گی کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم نیکسٹ ایئر کی دور کی بات، یہ شب برات ملے گی نہیں ملے گی، ہم کو گارنٹی نہیں. تو ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم سال بھر میں کتنے جنازے پڑھتے ہیں جو لاسٹ ایئر شب برات منائے، لیکن یہ شب برات کے لیے نہیں ہے. تو ایک لمحہ جو لوگ ملتے ہیں ہم آپ کو اس کو کہانی مت جانا. اور یہ شب برات یہ جو باتیں آتی ہیں، جیسا ہم نے بولا یہ رحمتیں بھری باتیں ہیں، تو اس کے اندر جو ہے خوب آپ کو گر گرانا، رونا، عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے طائب ہونا، توبہ کرنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے بھی بڑے گناہ ہیں تو معاف کر دے. اور میں جیسا بولا اس بات سارے سپرد ہو، ویسے یہ آنے والے سال میں ہم کو کیا کیا کتنی رزق الاٹ ہونے والی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا. اگر کوئی کسی کو کوئی بیماری ہونے والی ہے تو وہ بھی لکھ دیتا. اگر کوئی آلریڈی بیمار ہے تو اس کو اگر شفا ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھ دیتا. لیکن یہ سب لکھا ہوا ہے، سپرد ہو رہا ہے آج کی رات، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ رات کو بتا رہے ہیں یہ امپورٹنٹ رات ہے، آ جاؤ آ کے توبہ کر لو، تاکہ جو ہے لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ مالک وہ لکھے ہوئے کو بھی بدل سکتا ہے. لکھے ہوئے لکھ دیا کہ کچھ ایسا حادثہ ہوئے گا، لیکن ہم وہ رات جو ہے روئے گر گرائے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی توبہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ادھر سے اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتا. اور کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے تو وہ رات اللہ تعالیٰ لکھ بھی سکتا ہے. وہ مالک الکل جو قلم کا مالک ہے، لوہے محفوظ کا مالک ہے، سب کچھ اس کا دیا، اس کو کوئی سوال کرنے والا نہیں، چاہے تو لکھ دے چاہے تو مٹا دے. لیکن ہم کو راستہ بتایا کہ آج کی رات آؤ. جیسا میں بولا یہ سیزن جب آتے ہیں تو ہر رات الگ کچھ خاص آتے ہیں جو امپورٹنٹ بن گئے. اب جیسا کہ فار ایگزامپل فلاورس ہے، انڈیا میں بہت سارے فلاورس ہیں، ہر رات ایک جیسی نہیں، ہر دن ایک جیسا نہیں، ہر لمحہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اب جیسا جمعرات کی رات مطلب جمعہ کی رات، جمعرات کی جو ایوننگ ہے، جو جمعہ کی شب بولی جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں غفلت میں گواہ. پہلے بھی جو لوگ تھرسڈے نائٹ مطلب جمعہ کی جو شب ہے، آج مغرب سے جو شب لگی وہ جمعہ کی شب ہے، تو وہ شب میں سب لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، رات بھر تلاوت کرتے تھے، تہجد کا اہتمام ہوتا تھا، درود شریف کا اہتمام ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جمعہ کی شب ہے، یہ جمعرات. لیکن آج کل کیا ہو گیا، جمعرات مطلب شادی، جمعرات مطلب نکاح، جمعہ مطلب ولیمہ، ناچ گانا، ڈھول بازا، مارم پیٹ، یا پھر شارجہ میں پہلے میچز ہوتی تو سن فرائیڈے ہے نا. لیکن جمعرات کی جو رات ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ انتظام فرمایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ویسے جو شب معراج کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور پھر رمضان میں شب قدر کر کے کہتے ہیں. شب قدر اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیا، جیسا شب برات کو بتا دی سمجھا رہا تھا.
جیسا شب برات کو کھلا بتا دی کہ 15ویں رات جو شب برات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں شب قدر کو جو ہے چھپا دی، ڈسکلوز نہیں کی کون سی رات شب قدر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے مسجد میں، شب قدر کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ حضور جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ اللہ میری امت جو ہے بہت کمزور ہے، ایک مہینہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، تو کچھ کم کر دو۔ تو اللہ نے اس کو 10 دن کم کیا اور 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پہلے 30 دن کا بات، بعد میں اس کو 10 دن کم کر کے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد پھر جو ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، بولے کہ اللہ اس میں بھی کچھ کم کر دو۔ تو بولے ٹھیک ہے اور کم کرے، آخری 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ 10 دن کا اعتکاف رکھو، لیکن میرے امت کو پورے 10 دن نہ جگاؤ، پورے 10 دن نہ جگاؤ، خالی اس لیے تاخ راتوں میں جگا دو۔ تو مطلب ہم کو جو شب قدر کو تلاش کرنا ہے وہ تاخ راتوں میں، تاخ مطلب 21، 23، 24، 27، 29 یہ راتوں میں جا کے تلاش کرنا۔ یہ نہیں کہ خالی ہم گئے 27 کو جانے لیے تھوڑی دیر تلاوت کر لیے، 4 رکعت پڑھ لیے، ختم قرآن کر لیے، آ گئے، اس کو شب قدر کی تلاش نہیں ہوتا۔ شب قدر کی تلاش کیسا ہے؟ اعتکاف دن بیٹھو اور 5 راتیں قیام اللیل کرو، مطلب جاگو، جب جا کے شب قدر میں۔ ٹھیک ہے، ہم جب شب قدر کے بارے میں آئیں گے تو ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن دوسری کا ذکر کی بات تو میں بول رہا ہوں۔ تو شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ سارے فیصلے، کس کو کدھر مرنا ہے، کس کو کتنا کھانا ہے، کیا فیصلہ ملنا ہے، سارا کچھ یہ رات میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ رات میں ہوتا کیا ہے؟ جیسا ہی مغرب کا ٹائم ہوتا، مغرب ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پہ آتا ہے، بلکہ ہر روز آتا ہے، ہر رات جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ لیکن کب آتا؟ 2/3 رات ہونے کے بعد۔ 2/3 رات سمجھ گئے؟ رات کب سے شروع ہوتی؟ مغرب سے رات شروع ہوتی۔ 2/3 رات کب ہو گئی؟ ایک اندازہ مان لو کہ 5 بجے اگر فجر کا ٹائم ہے، 1-2 بجے سے 2/3 ختم ہو گئے، تیسرا حصہ رات کا شروع ہو رہا ہے، رائٹ؟ آپ لوگ دیکھو، اینالائز کرو، اکثر چوریاں کب ہوتی ہیں؟ رات کے تیسرے حصے میں چوریاں، مطلب انسان وہ ٹائم پہ بھرماتے مار کے سوتے رہتا، مطلب انسان کو اگر کسی کو نیند بھی نہیں آتی تو پوری رات میں جاگے گا، لیکن 12-1 کے بعد اس کو آنکھ لگتا ہے۔ کہ نہیں؟ یہ بات فیکٹ ہے کہ کریکٹ؟ تو وہ ٹائم کچھ خاص ٹائم کیوں ایسا ہوگا؟ وہ ٹائم کو جو ہے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر تشریف لاتا ہے، لیکن جو پہلے کے 2 حصے گزرے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش مولا پہ ہے۔ عرش مولا پہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں نا آسمان پہ، تو اللہ کی تصویر بیان کر رہے، تعریف بیان کر رہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی صرف سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اللہ کی تعریف ہی بیان کر رہا ہے۔ تو فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2/3 رات جو ہے ادھر گزار دیا، ادھر جو ہے کسی کوئی کچھ مانگ نہیں رہا ہے، کسی کی کوئی تکلیف کوئی سنا نہیں رہا ہے، کوئی رو رہا نہیں، کوئی ادھر دھو رہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور بخشش ہے وہ فرماتی ہے کہ جو ہے اب میں ادھر کچھ مزہ نہیں ہے، ساتھ ادھر جائیں گے جدھر گناہ گار بستے ہیں، جدھر کوئی جو ہے کوئی فریاد کرے، کوئی میرے سے کچھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ خالی یہ عبادت کرتے رہے تو ٹھیک ہے عبادت، لیکن اس سے زیادہ عبادت اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے؟ گناہ گار پسند ہے۔ ایسا گناہ گار جو گناہ کر بیٹھے لیکن آپ کو توبہ، اس کے کرم خوبی کو گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، بخشش ہے، اس کو گناہ گار زیادہ پسند ہے۔ اگر ایک آدمی گناہ کر لیا پھر آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، یا اللہ میں انسان ہوں، بس ایسے انسان میں سے گناہ ہو گیا، یا اللہ کو مجھے معاف کر دے، تو اللہ ایک اللہ کے سامنے جو اس میں ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف اس کا توبہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے گناہ کو فرض کر دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم وہ دیکھتا ہے کہ صرف وہ توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی دائمی ناراض نہیں رہتا. دائمی ناراض مطلب کنٹینیوسلی ناراض نہیں رہتا, کبھی ناراض ہی نہیں ہوتا, وہ تو موقع دیتے رہتے. اب جیسا ادھر ہمارے دو فرشتے ہیں, ایک جو ہے نیکی لکھنے کے لیے مقرر ہے, ایک ہم جو بھی گناہ کیے خطا کیے اس کو وہ لکھنے کے لیے مقرر ہے. ہم جیسا آج کے دن پہ ادھر بیٹھ کے شب معراج سے جب سن لی تو ہم یہ نیت کر لی کہ آج کے بعد ہم 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. کر لیے نا نیت, تو جیسا ہی ہم نیت کریں تو یہ بندہ کیا کرے, یہ فرشتہ کیا کرتا, لکھ دیتا سوال. ہم اب اس کو ادا کرو یا ادا کرنے میں ٹائم ہے کچھ بھی ہو, یہ پہلے ثواب درج ہو جاتا ہے بس میں. اور یہ فرشتہ اگر ہم سمجھو ایک نماز چھوڑ دی تو یہ فرشتے کا کام لکھنا ہے کہ ہم نے آج کے فجر سو بھی گزار دی, مطلب فجر آج ہم جو برا دن مر کے گزار دی, تو یہ فرشتہ لکھنا ہے, اس کا کام امیڈیٹلی لکھنا ہے. لیکن یہ لکھتا نہیں. کیوں نہیں لکھتا؟ یہ جو فرشتہ ہے اس کو روک دیتا, یہ ریکویسٹ کرتا ابھی تو مت لکھ, شاید یہ بندہ توبہ کر کے ایک دن گزار, سیکنڈ میں وہ لکھنے جاتا, پھر یہ فرشتہ اس کو روکتا ابھی بھی مت لکھ, شاید یہ توبہ کر لے گا. تیسرے دن تک وہ فرشتے کو روکتے, تیسرا دن ہو جاتا وہ بندہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بولتے اب نہیں, مطلب وہ اللہ کی کتنی بڑی رہتی ہے. ہم صرف نیت کریں تو ادھر نیکی درج ہو جائے گی, ہم کرے نہیں کرے ادھر لکھتے رہے, لیکن گناہ ہمارے سرزد ہوا پھر 3 دن تک ہماری مہلت ملتی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ایک گناہ گار اس کے کرم کو بھی تو گناہ گار, اس کے رحم کو بھی تو گناہ گار, تو اللہ تعالیٰ بڑا حکم کو کریں. تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ 2/3 ٹائم جو ہے رات کا آسمان میں گزارتا, ادھر جو ہے فرشتے عبادت کر رہے اللہ کی, سب کچھ ہو رہا ہوگا, لیکن 3 پہر جو ہے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آ جاتا, آ کے ندا لگا رہا ہے کوئی مجھ سے جو ہے معافی طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے شفاعت مانگنے والا, ندا لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی ہوتا دنیا میں ضرورت مند, میں سوتے پڑا, اللہ تعالیٰ مالک وہ آ کے ہم کو جگہ آواز دینا 7ویں آسمان میں, اٹھا اللہ تعالیٰ اٹھو, آؤ میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے مانگو, میں ادھر دینے کے لیے آیا ہوں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انا الملک, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مالک ہوں, میں مالک ہوں, اس کے باوجود میں آیا ہوں تمہارے کو دینے کے لیے. اور ہم جو گناہ گار ہو, ہم کو ضرورت ہے, ہم کو نوکری کی ضرورت ہے, ہم کو اس کی ضرورت ہے, ہم کو بیماری سے شفا کی ضرورت ہے, لیکن ہم کیا غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. وہی ٹائم پہ ہم کو اچھی نیند آتی ہے. تو ہم کو 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ کیا کرنے کا ہے, اس کے لیے میں ہر جگہ لکھا ہوں تہجد تہجد تہجد. ہم کو خالی 5 ٹائم نماز پڑھنے سے نہیں ہونے والا کام, تہجد کی بھی فکر کرنا ہے. اور تہجد کی دولت کب نصیب ہوتی جب ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں. ہم سوچیں گے کہ 5 ٹائم میں چل کر رہی اور وہ رات اٹھ کے تہجد پڑھیں گے تو یقین جانور کی تہجد کی توقع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بلاتا جس سے وہ جیسے چاہے اس کو بلا. اب فار ایگزامپل عالم جو ہے ارشد کو چاہتا ہے, تو عالم ارشد کو گھر پہ بلائیں گے, بلائیں گے ہم. آپ نہیں چاہنے والے کو بلائیں گے نہیں بلائیں گے, سیدھی سی بات, سادی سی بات. یہ چاہتے ہیں تبھی تو بلاتے ہیں, اگر نہیں چاہتے کیوں بلائیں گے. ویسے ہی نماز کا بھی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو نماز کے لیے بلاتا. تو اگر کسی کو نہیں بلانا تو وہ سوچے کیوں نہیں بولتے. ہمارے بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے نہیں بلانا, اور روئے ایسے رات میں آئے تو روئے اور توبہ کرے تو پھر اور اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے کو نمازی بنا دے, تو کیا نمازی جب بنے. ایک بہت مشہور جو ہے میرا, بہت بار میں یہ واقعہ سناتے رہتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہے, اس کی جو گھوڑ سواری رہتی ہے یا بگی چلانے والا رہتا, وہ بادشاہ بھی مسلمان رہتا, وہ بگی چلانے والا بھی مسلمان رہتا.
تو جب اس کی سواری جو ہے مسجد سے گزرتی اور نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ سواری جو چلانے والا رہتا وہ بادشاہ سے ریکویسٹ کرتا کہ بادشاہ کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ. تو بادشاہ پورے بگی میں بیٹھا رہتا اور یہ جو ہے اس کا کام کرنے والا جا کے نماز پڑھا. نماز ادا ہو جاتی ادھر, باقی سارے مسلم جو ہے نکل کے آ جاتے ہیں. ابھی باہر مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے راجا, اس کا کام والا اندر جا کے نماز پڑھا. سارے مسلم نکل کے نماز پڑھ کے نماز ادا کر کے سارے مسلم نکل کے راجا بے چین ہو رہا ہے, میرا آدمی آیا نہیں, میرا آدمی آیا نہیں. تو یہ چوکٹ پہ جا کے اس کو آواز دیا, اے فلاں انسان آ جا, سب تک نماز تو ہو رہی تھی کہ نماز نہیں ہوئی تو آ جا. تو یہ بولتا کہ میرے کو جو ہے اللہ تعالیٰ چھوڑ ہی نہیں رہا, اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ ہی, جب اللہ تعالیٰ چھوڑے گا تو میں آؤں گا. کچھ ایسے لوگ ہیں, بات کو سمجھ گیا نا, کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز کی طرف جاتے ہی نہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلب سجدے میں گئے تو سر اٹھاتے ہیں. کیا دونوں برابر ہے؟ برابر ہے دونوں. اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں الگ ہے. پھر کیسا ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ بھائی ہم کو سب کچھ مل جائے؟ تو دعا کرنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے, نماز کی توفیق ملے. تو نماز جو ہے بہت بڑی دولت ہے. شب برات کا وہی پیغام ہے, اور شب برات کی جو بات آ رہی یہ پیغام لے کے آ رہی کہ جو ہے ہم لوگ توبہ کرتے ہیں. تہجد کے بارے میں بتاؤں, تہجد کے بارے میں میں بتاؤں تو اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پہ کیا کرتا, ندا لگا رہا ہے سب سے, اٹھو مانگو مانگو, کیونکہ اس کو سب کا سننے کا ہے, کسی کا دکھنا سننے کا ہے, جو کچھ تم مانگ رہے ہو مانگ اس کو ادا کرنا چاہتا ہے, مانگنے والے. تو وہ ٹائم پہ اٹھو, اٹھ کے نماز پڑھو, ہو سکے تو صرف 2 رکعت عادت بنا, 2 رکعت سے شروع کرو, 2 سے 4 کرو, 4 سے 6 کرو, 8 کرو, 12 کرو. جب تک عادت نہیں بنائیں گے تو نہیں. نیت کر لو, کم سے کم الارم رکھ کے سو, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا ہم سنیں نیت پہ ثواب نہیں, کم سے کم الارم رکھ لو. تو ہو سکتا ہے 1 ہفتہ نہیں اٹھے گا, بند کر کے سو جائیں گے, 10 دن بند کر کے سو جائیں گے, 1 مہینہ بند کر کے سو جائیں گے, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب خود اٹھ جائیں گے. تو ایک بار اٹھ گیا, 2 دن اٹھ گیا, 3 دن اٹھ گیا, تو وہ نارمل روٹین کا ثواب تو شروع ہو جاتا ہے. نیت کر لو ثواب تو شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود راستے پر, اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں ہمارا کہ تم میری طرف 1 قدم چلو, بہت بڑی حدیث ہے, بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. 1 قدم چلو, میں تمہاری طرف سے 70 قدم چل جاؤں. ایک قدم کو میری طرف اٹھاؤں, میں تمہاری طرف 70 قدم اٹھاؤں. تم اگر میری طرف چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں. ہم ہی ہے جو ہر چیز کو مشکل بنانا. ارے بھائی نہیں مل سکتے, ارے بھائی نہیں کر سکتے, نہیں کر پاتے. مجھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خالی 1 قدم اٹھاؤ, میں 70 قدم آؤں گا. تم خالی چلو میرے پاس, میں تمہارے پاس چل رہا ہوں. آسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, ادھر آسان کرنے کے لیے بیٹھا, ہمیں وہ مشکل بنا دے گا. جلدی سونا سیکھو اور جلدی اٹھنا سیکھو. بہت اس کے اندر فضیلتیں ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. 12 بجے کے بعد سونا بند کر دو, 12 بجے سے پہلے سونا. 12 بجے کی جو 2 گھنٹے کی بھی نیند ہے, 12 کے بعد کی 4 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں, ریسرچرز بولتے ہیں. شیخ نے ہمارے پاس جو بیان ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ ہے کہ رات کی 12 بجے کے پہلے کی جو نیند ہے 2 گھنٹے کی بھی نیند ہے, 12 بجے کے 4 گھنٹے کی نیند سے. اور صبح اٹھ کے دیکھو کتنے کام ہوتے ہیں. اور صبح اٹھنے کے بعد تہجد کرو, فجر ادا کرو, پھر اس کے بعد تمہیں کی سو مت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد سو گیا اشراق سے پہلے, اس کے جو ہے رزق کی برکت دے. ہم تو نماز فجر بھی بھول کر کے تو سوچو ہمارا نماز فجر کو اشراق تک جاگو. اگر پھر اس کے بعد اس کا ٹائم ہے, آپ کے پاس آفس میں جانے کے لیے ٹائم ہے, کچھ آرام کرنا چاہو آرام کرو. کیونکہ دن کا بھی مسئلہ رہتا, کبھی دن میں نیند آ جاتی, یا پھر کا کام ایسا ہوگا, محنت والا کام ہوگا, تھکن ہو سکتی, تو آرام کرو.
لیکن تہجد فجر عشاء ہو سکتی عشاء کی دو رکعت پڑھ لو اور تو وہاں کا فار ایگزامپل ابھی فجر کا ٹائم ہے 6:12 6:12 لاسٹ ٹائم میں فجر کا پڑھ رہے ہیں تو 6:12 سے مان لو 6:35 یا 6:40 تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سورج طلوع ہوتا ہے. طلوع مطلب نکلتا. جب ہی نکل گئی جب نکل گیا پوری طریقے سے اس کے بعد سے پھر آپ کی اشراق کا ٹائم شروع ہو گیا یہاں تک کہ آپ کی فجر خزاں ہو گئی 6:13 ہو گئے تو آپ 6:13 پہ نماز نہیں پڑھنی. وہ ٹائم پہ نماز پڑھنا گناہ ہے. 6:13 کو آپ نماز پڑھ کے سوچیں گے کہ میرا کام ہو گیا تو نہیں کیا الٹا بولے گا. 6:13 سے 6:35 تک رکو اٹھ کے پھر 6:35 کو آپ قضا ادا کرو اس کے بعد ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تہجد کو ہاں تہجد کا ٹائم عشاء کے بعد سے شروع ہو. عشاء ادا کیا آپ کا فوراً تہجد کا ٹائم شروع ہوا لیکن اس کے لیے شرط ہے کم سے کم 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے نیند لگنا. آدمی سو کے اٹھنا جاگنا شرط ہے اس کو. اگر فار ایگزامپل پوری رات جاگ رہا ہے تو اس کے لیے تو پھر سونا ضروری ہے. ابھی فار ایگزامپل اگر کوئی ہم رات میں پوری رات عبادت کر رہے تو نہیں سو رہے تو بٹ ادر نائٹس میں اگر آدمی عشاء پڑھ لیا عشاء پڑھ کے سو گیا اس کی نیند 12:30 بجے کھلی یا 1 بجے کھلی اور وہ کیوں تہجد پڑھ سکتا پھر سو جا سکتا پھر فجر کے لیے بھی ہو سکتا. اور کچھ سوال تو یہ ہر روز یہ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر روز جو ہے اپنی شان کے مطابق مطلب 7ویں آسمان پہ آنا 7ویں آسمان سے اوپر جانا یہ اللہ کے شان کے مطابق ہے. یہ ہم جیسا آتے جوگیشوری سے ادھر باقی سے ادھر ویسا نہیں. اس کا شان اس کی شان کے مطابق وہ آیا اس کے شان کے مطابق ہو گیا 7ویں آسمان پہ اس کے شان کے مطابق ہو گیا. ہمارا آنا جانا الگ اس کے آنا جانا الگ دونوں الگ ٹھیک ہے. تو یہ ہر روز یہ معاملہ ہے تہجد کا یہ ٹائم پہ اور یہ بہت بڑا خاص قربت والا مقام رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوشبو بھی حاصل کرنے کا. اگر کوئی کام اپنا نہیں بنتا دن کے 5 نماز پڑھو رات میں اٹھو مصلی بچھاؤ 2 رکعت کام نہیں ہوتا. آسان چیز نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ نہ اس سے کنسلٹ کرو نہ اس سے کنسلٹ کرو مصلی بچھاؤ ہو جاتا. اور یہ تہجد کی اس کی ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت بھی مانگو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مانگو. ایک صحابی کا واقعہ ہے وہ ٹائم پہ جو ہے باندیوں کا سسٹم تھا مطلب گھر پہ جو کام کرنے والے جو میز ہوتے تھے اس کو کیا بولتے تھے غلام اور باندی بولتے تھے. غلام آدمی کو بولتے تھے اور باندی فیمیلس کو بولتے تھے. تو ایک باندی جو ہے تہجد گزار تھی تو ایک دن شاید اس کو تہجد مس ہو گئی تو وہ مصلی بچھا کے زیادہ خطاب ہو نہیں روتے روتے جو ہے دعا میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیا. کیا فرمائیں کیا تم مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیا. تو اس کا مالک جو تھا وہ سن گیا یہ ورڈ اور وہ آگے ایک اس کے منہ پہ چماٹا بولا کہ اے نادان کیا اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو محبت ہونا سے سب پاک ہے کہ نہیں. بات تو سمجھ رہے آپ لوگ اللہ تعالیٰ تو محبت ہونے سے پاک ہے. تو کیسا بول دی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا اور محبت کرنا چھوڑ دیا. تو فرمائیں گے مجھ سے محبت کرتا تھا اس کے لیے تو میری اس کی بارگاہ میں بلاتا تھا میرے کو اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو تکیے پہ آرام سے بلاتا. سمجھے جس کو محبت کرتا وہ بولتا آؤ میرے پاس سجدہ رہے اس کو. جس کو محبت نہیں کرتا اس کو دور رکھتا. تو کیا تیرے گھر میں تو ٹھیک تیرے بستر پہ تو ٹھیک میرے پاس مت میرے پاس مت. تو بھائیوں بہنوں سب یہ سوچ لو کہ ہم کدھر اپنے آپ کے دلوں میں کھا دو کدھر اپنا کیا ہے. کتنے مہینے ہو گئے 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے کتنے سال ہو گئے تہجد پڑھ کے. غور فکر جب تک ہم نہیں کرتے تو راستہ نہیں بنتا. جب انسان سوچے گا تو پلان بنے گا
پلان جب بنے گا تو ایگزیکیوشن ہوگی. اس کے لیے میں تہجد کو زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور تہجد کب پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جب 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھیں, ورنہ تہجد آؤٹ آف کوشچن. تو ہر رات یہ معاملہ ہے. لیکن یہ جب بڑی راتیں آتی ہیں جیسے شب برات ہے, شب قدر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی شان کے مطابق مغرب سے ہی آ جاتا ہے. ہر رات تیسرے پہر آ رہا ہے, 1 بجے آ رہا ہے, 2 بجے آ رہا ہے, جو بھی تیسرا پہر ہے. لیکن یہ جو بڑی راتیں ہیں شب برات, شب قدر, مغرب سے ہی آ جاتا ہے. مغرب سے آ کے ندا لگانا, اور آج ندا لگانے کا بھی انداز الگ ہے. ہر روز یہ ندا لگاتا کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگو, ہے کوئی بخشش چاہنے والا بخشش مانگو, ہے کوئی جہنم سے نجات پانے والا مانگنے والا نجات مانگتے ہو. آج جو ہے اس کا پکارنے کا انداز بھی الگ ہے, جدا ہے. آج الگ انداز میں پکارا. ایک تو پہلے ہی آ گیا, جیسے سن سیٹ ہوا 7ویں آسمان پہ آ گیا. اور آج کیا نہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا, اس کے الفاظ خود بدل گئے. کیا نہیں ہے کوئی بیماری سے شفاعت مانگنے والا, کیا نہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا. آج بڑی راتیں ہیں یہ شب برات اور بڑی راتوں میں یہ معمول الگ ہوا. اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب 7ویں آسمان پہ آتا تو اس کے شان کے مطابق جو ہے ہاتھوں کو پھیلا دیتا. ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, ہاتھ کو پہلا بھی دعا مانگتے, ویسا مالک ہمارا معبود ہاتھ اٹھا کے ہم سے پکار رہا ہے. ایک سوچنے والے, ایک جس کو ضرورت ہو اٹھ کے آؤ میرے پاس مانگو, میں دینے کے لیے آیا. کبھی ہوتا دنیا میں ہم کسی کے چوکھٹ پہ گئے, 10 بار گئے, 25 بار چکر مارے, پھر جو ہے ایک خیرات ملتی کچھ تو, مطلب 100 روپئے کی امید رکھ کے گئے تو 1-2 روپئے دے کر وہ بڑھا دیتے ہیں. ہوتا ہے تم جاتے ہیں. لیکن ادھر دینے والا, عطا کرنے والا اللہ ہر روز آ رہا ہے تمہارے کو اٹھانے کے لیے. حاجت کرو. تو لیلۃ القدر, لیلۃ البرات, یہ بہت بڑی رات ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے 7ویں آسمان پہ مغرب سے ہی آ گیا. اس کے کچھ خاص وظائف ہے, ان کو نکلو ایک وظائف ہے. ایک تو 3 بار یاسین شریف کو, 15ویں شعبان کو 3 بار یاسین شریف. پہلے جو ہے ایک بار یاسین شریف کی تلاوت کرو, پھر قرآن شریف کو بند کر دو, کھڑے ہو جاؤ, 2 رکعت نفل پڑھو. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو, دو رکعت نفل پڑھ لو. پھر اس کے بعد جو ہے نفل بالکل الگ ہے. یہ 2 رکعت نفل برائے عمر درازی. عمر درازی مطلب عمر میں برکت. کوئی ہوتا 60 سال زندگی گزارتا لیکن کچھ نہیں کر سکتا, کوئی ہوتا 30 سال میں جو ہے بہت کچھ حاصل کر لیتا, مطلب عمر دراز. بولیے کچھ عمر درازی کی نیت سے 2 رکعت نفل کرو, پھر دعا کرو, یا سب کے لیے دعا کرو. جتنے بھی لوگ کو جانتے نہیں جانتے, جس کا بھی نام نہیں لے سکتے, جس کا نہیں لے سکتے اس کا بھی, سب کے لیے جان پہچان سب عمر دراز ہے. پھر بعد میں پھر سے یاسین شریف پڑھو سیکنڈ ٹائم, پھر 2 رکعت نفل پڑھو, پھر پڑھو اس کے لیے روزی میں برکت کے. حلال روزی کے لیے, روزی میں برکت کے لیے دعا کرو. پھر تیسری بار پھر واپس یاسین شریف پڑھو, پھر 2 رکعت نفل پڑھو اور دعا کرو کسی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ بنے. کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ بننا, اس کے لیے دعا کرو. یہ ہو گیا 3 بار سورہ یاسین. سورہ یاسین کو
پھر اس کے بعد جو ہے سورہ دخان یہ بھی 3 بار اس کی تلاوت ہے. چھوٹا سورہ ہے، 1-2 پیج کا ہے، 3 بار اس کی تلاوت ہے. پھر دعائے یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعائے یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نگل لی تھی، آیت کریمہ. اس کو کم سے کم جو ہے جتنا زیادہ پڑھ سکتے پڑھو، یا تو 100 پڑھو یا تو 1000 پڑھو. 1000 ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم کو آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، 1 گھنٹہ ہو جائے گا، 10 منٹ ہو جائے گا. دعائے یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک. پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھو. ایک تسبیح مطلب یا تو 100 یا تو 1000. یہ جو تسبیح ہے اس کے اندر 100 رہتے ہیں، ایسے 10 بار گھماؤ تو 1000 ہو جاتا ہے. استغفر اللہ پڑھ لی 1000 بار. پھر اس کے بعد درود شریف، کون سا بھی چھوٹا درود یا بڑا درود جو آپ کو درود آتا ہے، یا تو 100 بار پڑھو یا تو 1000 بار پڑھو. پھر اس کے بعد صلاۃ التوبہ، مطلب 1-2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو. اور جو بھی آپ کے گناہ یاد آ رہے ہیں، آپ کے، ہم کو معلوم ہے نا کتنے گناہ گار ہیں، آپ کو جو آپ کے گناہ یاد آ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، جو دن کو اجالے میں، کھلے عام چھٹیاں، آپ کو معلوم ہے سب گناہ بولتے جاؤ، معاف کراتے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن بیٹھا معاف کرتے، بولتے جانا معاف کرتے. صلاۃ التوبہ. پھر 1-2 رکعت پڑھ لو صلاۃ الشکر، شکرانے کی نماز. اللہ تعالیٰ ہم کو سال بھر گزارا، ہم بیماری سے بیمار نہیں ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ صحت دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو نوکری دی، پیسہ دیا، سب کچھ دیا. لیکن نعمت اس کی یاد کرتے جاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ شکر گزار کرنے کو بہت پسند ہے. صلاۃ الشکر. پھر ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کو جو ہے دن میں 1 بار پڑھا کرو. اگر دن میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو 1 ہفتے میں 1 بار پڑھا سکتے ہو. اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو 1 ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں کرو. اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں 1 بار، تو کم سے کم زندگی میں 1 بار پڑھنا ہے. کیا بولتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح. ہر بڑی رات میں کیا بہت سارے لوگ جو ہے ہر جمعہ پڑھتے ہیں. گھر پہ لیڈیز رہتے ہو ٹائم نکال کے صلاۃ التسبیح ہر جمعہ کو پڑھ لیں، بہت فضیلت ہے. پھر اپنے جو بھی خزائن نمازیں ہیں کیلکولیٹ کرو، ٹائم ہے، خزائن عمری پڑھتے جاؤ. اور پھر یہ بڑی راتوں کی ایک خاص دعا ہے، اللہم انک تحب العفو الکریم تحب العفو فاعف عنی یا ربی. اللہم انک تحب العفو الکریم. عفو مطلب معاف کرنے والا، عفو کریم. تحب العفو فاعف عنی یا رحیم یا کریم. اللہم انک تحب العفو الکریم تحب العفو فاعف عنی یا رحیم فاعف عنی.